السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نثار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور کے پی کے میں 90 روز میں الیکشنز کرانے کا حکم دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کے بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ صدر کا جو الیکشن کا آرڈر ہے وہ پنجاب کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کے پی کے سے متعلق صدر پاکستان کے پاس اختیار نہیں ہے، کیونکہ کے پی کے اسمبلی گورنر کے پی کے نے ڈیزالو کی تھی، جبکہ پنجاب اسمبلی جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے ڈیزالو نہیں کی تھی۔ تو اس طرح صدر پاکستان پنجاب کی حد تک الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن کے درمیان مشاورت کے بعد پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دی جائے، اور اگر الیکشن کمیشن 90 روز کے اندر الیکشن نہیں کرا سکتا تو کم سے کم وقت میں الیکشنز کی نئی تاریخ دے۔ اور کے پی کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کے پی کے گورنر الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد کے پی میں الیکشن کا اعلان کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ گورنر کے پی کے نے الیکشن کی تاریخ نہ دے کے آئین کی خلاف ورزی کی، اور اس بینچ میں موجود 5 میں سے 2 ججز نے اختلافی نوٹ کے ساتھ اس کارروائی کو مسترد کیا۔ ان میں جسٹس منصور علی خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کارروائی مسترد کی۔ ان کے مطابق جو سو موٹو لیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے وہ جلد بازی میں لیا گیا، اور وہ اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور اس کارروائی کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹس میں آلریڈی یہ کیس چل رہا ہے، تو اس صورت میں سپریم کورٹ کی طرف سے سو موٹو لینا بنتا نہیں تھا۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد دونوں سائڈز یعنی کہ تحریک انصاف اور حکومت خوشیاں منا رہی ہے، اپنی اپنی تشریح کر رہی ہے اس فیصلے کی۔ جو حکومت کے مطابق اس بینچ میں انیشلی 9 ججز شامل تھے، 2 حکومت کی طرف سے اعتراضات کے بعد اس بینچ سے الگ ہوئے، اور 2 نے اختلافی نوٹ کے ساتھ اس بینچ سے علیحدگی اختیار کی، اور آج 2 ججز نے اس کارروائی کو مسترد کیا، اور انہوں نے یہ سوال اٹھا دیے کہ سو موٹو لینا سپریم کورٹ کا غلط تھا اور یہ جلد بازی میں لیا گیا۔ حکومت کے مطابق 4-3 سے یہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے، لیکن تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف بغلے میں جا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کو ایک بہت بڑی فتح ہوئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 90 روز میں الیکشنز کرانے کا جو حکم دیا یہ فیصلہ ان کے حق میں ہے، اور وہ 3-2 کی اکثریت سے اس فیصلے کو اپنے حق میں قرار دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے آج خطاب کیا، اور انہوں نے جیل بیرو تحریک جو کافی دن سے چل رہی تھی، جو ناکام تحریک تھی، اس کو انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہفتے سے وہ پنجاب میں الیکشنز کمپین کا آغاز کریں گے۔ جو مقصد وہ جیل بیرو تحریک سے حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشنز کا، وہ مقصد سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے ان کو حاصل ہو گیا، لہٰذا جیل بیرو تحریک ختم کر دی گئی، اور اب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف الیکشن کمپین چلانے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جب پہلے کہا کہ ان پہ حملہ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ان پہ حملہ ہوا، اور اب پھر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ حملہ ہو سکتا ہے تو ان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا انہوں نے ایک ٹیپ ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، اگر ان کو کچھ ہوا تو وہ ٹیپ منظر عام پہ آئے گی، اور جو لوگ ان کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں وہ سب بے نقاب ہوں گے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کیا حکومت وقت 90 روز میں الیکشن کروا دے گی، اور کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 روز میں الیکشن کروائے گا؟ تو اس کے لیے آپ کو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صدر پاکستان سے مشاورت کے بعد 90 روز میں الیکشنز کی تاریخ دے، اور اگر 90 روز میں الیکشنز نہیں کروا سکتا تو اس کے بعد وہ کم سے کم وقت میں کوئی نئی تاریخ دے۔ اب بال الیکشن کمیشن آف پاکستان کے گول میں ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر صدر پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت ان کو الیکشنز کے لیے پیسے نہیں دے رہی، فوج ان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی، اور عدالتوں سے ان کو پولنگ کا عملہ نہیں مل رہا، تو اس صورتحال میں وہ کس طرح سے الیکشنز کرائیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکٹکس استعمال کر کے الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مردم شماری ابھی ہونی ہے، اس کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ الیکشنز کروائے جائیں گے، تو اس میں زیادہ وقت لگے گا، لہٰذا 90 روز میں الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مشاورت جاری ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان
ایک دو روز کے اندر پنجاب میں الیکشنز کی کوئی ڈیٹ دے دے، اور اس کے بعد پھر بال حکومت کی اور اداروں کی کورٹ میں آ جائے گی۔ اگر فوج سیکیورٹی فراہم نہیں کرے گی، حکومت ان کو پیسہ نہیں دے گی، تو ایک جواز الیکشن کمیشن کے پاس آ جائے گا کہ اگر حکومت پیسے نہیں دے رہی اور ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، ان کے پاس عملہ نہیں ہے پولنگ کا، تو وہ الیکشنز کیسے کروائیں۔ تو اس طرح معاملہ ایک دفعہ پھر کھٹائی میں پڑے گا، اور پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ عدم استحکام آگے بھی رہے گا، اور اس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کو سوسائٹی کو ہو رہا ہے، اور آگے بھی ہوگا، کیونکہ پاکستان کی سوسائٹی میں ڈویژنز پیدا ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، اپنے سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی بنا لی ہم لوگوں نے۔ تو اللہ ہی رحم کرے پاکستان پہ اور پاکستان کی عوام پہ۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے اور پاکستان کی اکانومی کا، جو عوام پہ ڈے بائی ڈے مہنگائی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، عوام 2 وقت کا کھانا کھانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ عوام کے مسائل کی طرف توجہ دے کہ عوام کن مشکلات سے گزر رہی ہے، لیکن ہمارے سیاستدان اپنی سیاست کرنے میں مصروف ہیں، اور اقتدار کی لڑائی میں جو پاکستان کے اور پاکستانی عوام کے کور مسائل ہیں ان کو بھول بیٹھے ہیں۔ ناظرین، آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ کیپ واچنگ PD TV۔